جوانوں کے پیغام آپ کو دے رہا ہوں، بزرگوں کو نہیں دے رہا۔ مجھے نہیں بھولتا علی کی بیٹی کا چپ کر کے بازار سے گزر جانا۔ اگر ماتم کرو تو اگلا فکرہ کہوں، شام کے بے غیرت بدماش عیاش کمینے شرابی ایک دوسرے کا شانہ ہلا کر کہتے تھے جسے چلنا نہیں آتا یہی میلے کرتے والی باغی کی چھوٹی بہن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدزادہ ہوں، آپ کا مہمان ہوں، ساری زندگی سلاخانی حسین میں گزری ہے، جھولی پھیلا کر علموں کے سائے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ مالک جو آنکھیں آج بیٹھ کے حسین کی غربت کو رو رہی ہیں وہ زمانے کے اور کسی غم میں نہ روئیں۔ میری دعا ہے، بڑا مشکل امتحان ہے میرے لیے، کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ اس کی شہادت سنا جس کی بہن آج بھی مدینے میں بھائی کا انتظار کر رہی ہے۔ سنا مجھ سے، میں زندگی میں علموں اتنے علموں کے سائے میں کہہ رہا ہوں، میں زندگی میں علی اکبر کی شہادت بہت تھوڑی پڑھتا ہوں۔ مجھے عباس کے علم کی قسم ہے، جب لوگ مجبور کرتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا 23 سال کا ضعیف بیٹا سجاد، آپ میرا خیال ہے سخت مصائب سن کر ہوتے ہیں، میں مصائب کے اشارے کرنے کی عادی ہوں۔ حسین کا بھائی بیٹھ جاؤ، خبردار، بار بار کہہ رہا ہوں، آپ ڈسٹرب کرو گے مجلس چھوڑ دوں گا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ حسین کا 23 سال کا ضعیف بیٹا سجاد اپنے بابا کے ذاکروں سے کہتا ہے، میرے بابا کے ذاکروں، علی اکبر کی شہادت تھوڑی پڑھا کرو۔ یہ آپ کے مولا سجاد کا فرمان ہے، جو آج کی رات میں روزوں کے سر ضرور جھکائے۔ کیا فرمان ہے؟ علی اکبر کی شہادت تھوڑی پڑھا کرو۔ وجہ پوچھی گئی، مولا وجہ فرماتے ہر مجلس میں میری دادی زہرا، میری پھوپھی زینب تشریف لاتی ہیں، اور جو آنکھ اکبر کو نہ رو سکے، میری پھوپھی زینب میری دادی کا شانہ ہلا کر کہتی ہے، اماں بہتر تھا یہ مجلس میں نہ آیا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے میرے اکبر کو دیکھا جو نہیں تھا۔ اگر اس نے میرے اکبر کو دیکھا ہوتا تو کبھی خالی آنکھیں لے کے مجلس میں نہ بیٹھتا۔ بس میں لے آیا ہوں اس منزل پہ جہاں میں نے آپ کو لانا تھا۔ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں، میرا ایک لفظ سننا۔ غیرت مندو، 10ویں کے دن حسین اکبر کے خیمے کے باہر آئے۔ جو رو نہیں سکتا، بار بار کہہ رہا ہوں سر جھکاؤ، بار بار کہہ رہا ہوں جنہیں رونا نہیں آتا سر جھکا کے بیٹھو۔ خیمے کے باہر آ کے فرماتی ہیں، بابا سلام۔ حسین نے اکبر کو دیکھا۔ اکبر کیا بات ہے؟ بابا مجھے موت کی اجازت دے۔ بڑے حوصلے سے پڑھوں گا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، حوصلے سے ایک جملہ پڑھوں گا۔ کہا تھا پوری شہادت پڑھو، مگر پوری شہادت کے لیے مجھے 3 منٹ چاہیے اگر اکبر پڑھنا ہو تو۔ بابا اجازت فرماتے ہیں، اکبر مجھ سے ماں سے اجازت لے۔ 18 سال تک
میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ بات سنیں، یہ جملہ ان کے لیے ہے۔ 18 سال تک اکبر نے ماں سے کوئی سوال نہیں کیا، پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 18 سال تک اکبر نے کبھی ماں سے کوئی شے نہیں مانگی۔ جو سوال کیا پھوپھی سے کیا، کیونکہ اکبر کو پالا زینب نے تھا۔ جو شے مانگی پھوپھی سے مانگی۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، بے شک رو مت، مگر مجھے ایک بات کا جواب دو، جس ماں کا 18 سال کا جوان بیٹا ہو اور 18 سال کی زندگی میں ماں سے کوئی سوال نہ کرے، اس ماں کے دل میں حسرت نہیں ہوتی؟ کبھی میرا بیٹا بھی مجھ سے کوئی شے مانگے، کبھی میرا بیٹا بھی مجھ سے کوئی سوال کرے، کر لو گے برداشت؟ 18 سال کی پوری زندگی میں اکبر کا ماں سے پہلا اور آخری سوال، ماں کے خیمے کے باہر کہتا ہے، اماں سلام۔ اب جو سمجھے گا وہ بڑا روئے گا۔ جب کہا نا اماں سلام، تاریخ کہتی ہے اکبر کی ماں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب کہا نا اماں سلام، لیلا نے ایک بار قرآن کو دیکھا، پھر اکبر کو دیکھا، پھر قرآن کو دیکھا، پھر اکبر کو دیکھا۔ یہ اکبر کو دیکھ کے رو کہتی ہے، اکبر بھول گیا یہ تیری ماں کا خیمہ نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، نہیں رونا تو سچ کا۔ اکبر کی ماں پرسہ لینے آئی ہوئی ہے، شہزادی زینب اکبر کا پرسہ لینے آئی ہے۔ دیکھو میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے رو رہے ہیں، دیکھو ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے رو رہے ہیں، کہتے شیعہ روتے ہیں، آؤ ان سے پوچھو انہوں نے اکبر کو نیزہ لگتا دیکھا ہے؟ آؤ آ کے ان سے پوچھو انہوں نے سکینہ کو تماچے رہتے دیکھے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ غیرت مندو، اماں سلام، بیٹا میری طرف دیکھ، پیچھے نہیں دیکھنا۔ اکبر پڑھ رہا ہوں میں نے اکبر میں کبھی کوئی حرکت برداشت نہیں کی۔ غیرت مندو، اماں سلام، اور وہ کہتے اکبر یہ تیری ماں کا خیمہ نہیں بھول گیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کہتے نہیں اماں میں تجھے ملنے آیا ہوں۔ بی بی تڑپ گئی، مجھے ملنے آیا ہے؟ جی اماں، کیا بات ہے؟ اماں ایک سوال کرنے آیا ہوں، جہلوں والوں برداشت کر لو گے؟ پتھر دل کا میں ضامن نہیں، مگر ہر اس آنکھ کا ضامن ہوں جس آنکھ میں حسین کے بیٹے کی شہادت کا درد ہے۔ کہتی ہے مانگ، میں تو 18 سال سے دل میں حسرت لے کر بیٹھی ہوئی ہوں، کبھی تو بھی مجھ سے کوئی سوال کر۔ ایسے ماحول میں تو میں نہیں پڑھ سکتا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب کہا نا میں سوال کرنے آیا ہوں، کہتے کیا سوال؟ جہلوں والوں سنو گے، اکبر کا 18 سال کے بعد ماں سے پہلا اور آخری سوال کر لو گے برداشت؟ کہتے اکبر ماں کیا مانگنا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے اماں مجھے موت کی اجازت ہے۔ اجرکم اللہ، مسافر سید ہوں، شب عاشور ہے، جھولی پھیلا کے دعا مانگ رہا ہوں۔ مالک جو آنکھیں بیٹھ کے اکبر کو رو رہی ہیں، وہ دنیا کے اور کسی غم میں نہ روئیں، من مسافر سید کی دعا ہے آپ کے لیے۔ غیرت مندو، میں کہتا ہوں ہاجرہ ہوتی، تڑپ کے مر جاتی، تڑپ کے اٹھی۔ اکبر
اکبر کے پاس آئی، اکبر کو دونوں شانوں سے پکڑا، خیمے کے سینٹر میں لا کے کھڑا کیا۔ لیلا نے 18 سال کے بعد پہلی مرتبہ اکبر کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ رو کہتے موت کی اجازت مانگتا ہے دروازے پہ کھڑے ہو کر، موت کی اجازت مانگتا ہے دروازے پہ کھڑے ہو کے۔ فضا، جی شہزادی، جی شہزادی، میری طرف دیکھو نا، اکبر کی ماں آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہے زندگی کی آخری مجلس ہو، ہم سے شکوا کر کے تو نہیں جائے کہ میرے اکبر کو رویا کوئی نہیں۔ فضا جلدی جا، میرے کپڑوں والا صندوق لے کے آؤ۔ فضا گئی، کپڑوں والا صندوق لے کے آئی۔ اب یہ آپ نہیں سمجھیں گے، میری مائیں میری بہنیں سمجھیں گی جن کی جوان اولاد ہے۔ لیلا نے صندوق کھولا، ایک لباس نکالا، اکبر سے مس کیا، رکھ دیا، دوسرا نکالا، مس کیا، رکھ دیا، تیسرا نکالا۔ آپ نہیں سمجھ رہے جس منزل پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مقتل کہتا ہے لیلا نے 18 لباس نکالے، اکبر کے بٹن سے مس کیے، رکھ دیے۔ اب یہ جملہ میری وہ ماں سمجھے گی جس کی جوان اولاد ہے۔ لیلا نے ایک لباس نکالا، اللہ جانے ماں کے دل میں کون سی حسرت تھی، کس دن کے لیے وہ لباس تیار کیا تھا۔ یا ادھر لیلا نے لباس نکالا، یا خیمے کے دروازے پر شہزادی زینب آ گئی، روک کہتے لیلا سارا لباس تو پہنا، اکبر کو امامہ میں نہ دونی۔ اجرکم اللہ۔ اگر محسوس نہ کرو جہنم والو، اگر محسوس نہ کرو تو تمہیں ایک روایت سناؤں۔ کربلا کا بہت بڑا مجتہد شیخ مہدی جس کا نام تھا، مقتل کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کا کام کیا تھا؟ روزانہ صبح نماز فجر کے بعد ذریعہ حسین پہ کھڑا ہو کے مصائب پڑھتا تھا۔ ایک دن شیخ مہدی نے علی اکبر کی شہادت پڑھی، حرم میں بڑا گریا ہوا، لوگ بے ہوش ہو گئے، مہدی روتا روتا گھر آ گیا۔ جہنم والوں کچھ دیر کے بعد آنکھ لگ گئی، جب محمد کی بیٹی آ کے کہتی ہے مہدی پہچان میں محمد کی بیٹی ہوں، میں سہرا ہو کے حکم دیتی ہوں۔ علی اکبر نے پڑھا کر مہدی رو کر کہتے بی بی میں نے غلط پڑھی ہے شہادت، کہتے نہیں غلط نہیں پڑھی، تو بی بی پھر روکنے کی وجہ رب کہتی میری ٹانگلیوں کے درمیان دیکھ۔ مہدی نے دیکھا جنت کا کنارہ نظر آیا، حسین اور زینب ایک دوسرے کے گلے لگ کر پتھر دل کا مضامین نہیں ہوں، جو آدمی نہیں رو سکتا اس کا نصیب ہے۔ حسین اور زینب ایک دوسرے کے گلے لگ کر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں جب سے تم نے اکبر پڑھا ہے میری زینب بھی بے ہوش ہے، میرا حسین بھی بے ہوش ہے۔ جب کہا سارا لباس تو پہنا، لیلا نے اکبر کو لباس دیا، اکبر نے لباس پہنا۔ اب روئے کوئی نہ، ایک منٹ میری طرف دیکھو۔ شہزادی زینب نے امامہ اٹھایا، ایک ایک بی بی کے پاس گئی، بیبیوں میرا اکبر جا رہا ہے۔ ہر بی بی اکبر کے امامے پر کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت دم کرے۔ سب بیویاں قرآن کی آیتیں دم کر چکی نا، زینب رو کہتی ہے حسین پالا میں نے ہے، بیٹا تیرا ہے، میری ماں اکبر کو امامہ تو بان۔
حسین نے بسم اللہ کہتے اکبر کو امامہ باندھنا شروع کیا. آپ بے شک نہ روئیں، کتابیں کہتی ہیں کہ جو پلو بچ جاتا ہے نا یہ اوپر باندھا جاتا ہے، مگر جب حسین نے اکبر کو تحت الحنک باندھا ہے، عباس روتے روتے زمین پہ بیٹھ گیا، کہتا ہے انا للہ. اجرکم اللہ. یہ موجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ غیرت مندو امام باندھا. مقتل کہتا ہے کہ جس خیمے سے اکبر کا نکلنا تھا نا، اس خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا کبھی گرتا، کبھی اٹھتا کبھی گرتا. میں جب بھی اکبر پڑھتا ہوں نا، علموں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کا تو کوئی اور مزاج ہوگا، میں زندگی میں نے پہلے کہا ہے میں اکبر بہت کم پڑھتا ہوں، مگر جب پڑھتا ہوں تو اس دعا کے ساتھ پڑھتا ہوں، مالک بندہ 1000 سال بھی زندہ رہے، آخری انجام موت ہے. میں نے سیدہ سے اور کچھ نہیں مانگا. اپنی 45 سال کی ذاکری میں میں جب بھی اکبر پڑھتا ہوں یہی کہہ کے پڑھتا ہوں اس دعا کے ساتھ، بی بی جب مجھ گناہگار کو موت آئے تو میں اکبر پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں اکبر جب پڑھتا ہوں زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں. غیرت مندو سنو گے، جس خیمے سے اکبر نے نکلنا تھا نا، اس خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا کبھی گرتا، کبھی اٹھتا کبھی گرتا، کبھی اٹھتا کبھی گرتا. آپ شاید سمجھ نہیں سکے. لاؤ رکھو میرے سر پہ قرآن. اکبر جب بھی خیمے سے نکلنے لگتا کوئی بی بی ادھر سے دامن پکڑ لیتی، اکبر مجھے ملتا تھا، کوئی ادھر سے دامن پھینچ لیتی، اکبر مجھے ملتا تھا، کوئی گلے میں باہیں ڈال دیتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سیدہ دعا مانگ رہا ہوں، جو آنکھیں بیٹھ کے اکبر کو رو رہی ہیں وہ دنیا کے اور کسی غم میں نہ روئیں. غریب سید کی دعا ہے. میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے میرے سامنے رو بھی نہیں ہیں، ماتم کر رہے ہیں. غیرت مندوں پر جب بھی نکلنے لگتا بیویاں پکڑ لیتی، اکبر نہ جا، اکبر ابھی نہ جا. حسین نے یہ منظر دیکھا. اب اگر کفن میں رونا ہے تو میرا جملہ سننا. غیرت مندوں جب حسین نے یہ حالت دیکھی فرماتے ہیں بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، اسے جانے دو، جانے دو. اکبر گھوڑے پہ سوار ہو، اکبر گھوڑے پہ بیٹھا. وہ بیٹا دیکھ میری طرف، اس بچے کو میری طرف دکھائیں، بیٹا میری طرف دیکھ. جب تک میں نہیں کہوں گا اکبر کا جنازہ نہیں آئے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غیرت مندو اکبر جب نکلنے لگتا بیویاں پکڑ لیتی. حسین نے منظر دیکھا، فرماتے بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، اسے جانے دو، اسے جانے دو. اکبر صاحب کو اکٹھا سلام کر. جہلوالو اکبر نے سب کو اکٹھا سلام کیا. اکبر گھوڑے پہ بیٹھا. اب میں دیکھتا ہوں کون نہیں روتا. غیرت مندو اکبر نے سلام کیا، اکبر چلنے لگا. یہ 4 سال کی سکینہ دوڑتی ہوئی اکبر کے گھوڑے کے قریب آئی، اکبر کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کہتی ہے اکبر آخری بار جھک جا. اکبر آخری بار مجھے مل لے، کر لو کہ برداشت، حوصلہ ہے. غیرت مندو حسین نے منظر دیکھا. سکینہ کہتی اکبر جھک جا. اکبر جھکا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کہتے اکبر تیرا قد لمبا ہے، تو گھوڑے پہ ہے، میرا قد چھوٹا ہے اور جھک.
اکبر اور جھکا. میں کہتا ہوں پتھر نہیں روئیں گے, باقی ہر کوئی روئے گا. غیرت مندو پھر اکبر جھکا. کہتے نہیں اکبر اور جھکا, اکبر اور جھکا. کہنے والو جب اکبر بالکل جھک گیا, پتہ ہے سکینہ نے کام کیا کیا؟ اونچا ہو کر اکبر کے رخسار کو بوسہ دیا. کہتے اکبر اب تو چلا جا. حسین کہتے منظر دیکھا, اکبر رو کے پوچھتا ہے سکینہ کیسے بوسے لے رہی ہے؟ کہتی اکبر جب مدینے سے چلی تھی مجھے سغرا نے کہا تھا جب اکبر کی شادی ہو اکبر کے رخسار کا بوسہ لے گا. اکبر تو موت کی طرف جا رہا ہے. ذرا حوصلہ, ذرا حوصلہ, ذرا حوصلہ, ذرا حوصلہ. اگر 2-4 منٹ اوپر چلے جائیں تو معاف کر دینا. پوری شہادت میں بھی نہیں پڑھ سکوں گا. مجھے بیمار نے کہا تھا جب اکبر کی شادی ہو تو اکبر کے رخسار کا بوسہ لینا. اکبر تو موت کی طرف جا رہا ہے, سغرا کے حصے کا بوسہ لیتا جا. جوانوں یہ جملہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اکبر خیمے سے نکلے, ابھی تھوڑی دور گیا تھا, جب فضا روک کہتی اکبر رک جا. اگر کفن میں رونا ہے تو میرا جملہ سنو, اکبر رک جا. اکبر نے رکا. پھر فضا نے آواز دی اکبر ایک بار رک جا. جلوہ والو اکبر پھر بھی نہیں رکا. کہا واپس جاؤں گا مستورات مر جائیں گی. یا اب فضا نے چیخ ماری, روک کہتی اکبر سغرا کا واسطہ بے شک رکنا, ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھ. اکبر نے مڑ کے دیکھا, حسین کا بیمار بیٹا اکبر مجھے مت جاؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سیدزادہ ہوں, جھولی پھیلا کے دعا مانگ رہا ہوں. جو آنکھیں اکبر کو رو رہی ہیں وہ دنیا کے اور کسی غم میں نہ روئیں. مجھ مسافر سید کی دعا ہے آپ کے لیے, اکبر مجھے مانگا جا. اور جو سجاد نے فکرہ کہا ہے برداشت کر لو گے, کر لو گے برداشت. غیرت مندو رو کہتا اکبر تم سارے کربلا کے شہید ہو, میں وہ شہید ہوں جس نے بازار کے ہر موڑ پہ پتھر کھانے ہیں. آج لوگ اجرکم اللہ. میرے بیٹے ذرا حوصلہ کرو, مجھے 5 منٹ اور دو, میں ایک جملہ پڑھ لوں. غیرت مندو آپ بھی حوصلہ کر لیں. مجھے پتہ ہے مسلسل کوئی نہیں رو سکتا, یہ رونا صرف سجاد کا کام ہے, ہم مسلسل نہیں رو سکتے. غیرت مندو بس اتنا کہتا ہوں, اتنا کہتا ہوں, دونوں بھائی ایک دوسرے سے ملے. سجاد رو کہتے ہیں اچھا اکبر تو بھی جا رہا ہے؟ جی بھیا خدا حافظ. اکبر میدان میں بڑے حوصلے سے ایک جملہ مجھے سنو اور میں آپ کو دعا دوں. اکبر میدان میں کبھی زندگی رہی تو پوری شہادت سناؤں گا. اکبر میدان میں حسین ریت کے ٹیلے پر, ایک لفظ میرا دل پہ لکھو, اکبر میدان میں حسین ریت کے ٹیلے پر, زینب خیمے کے دروازے پر, اکبر کی ماں لیلا مصلے پر. پتہ نہیں آپ شاید نہ روئیں مگر جملہ کہہ دیتا ہوں. کچھ دیر کے بعد اکبر زمین سے گرے, حسین دھیرے سے گرے, زینب
تیرا شکر ہے میری کمائی کام آ گئی. سنو گے لفظ، سنو گے لفظ. پروردگار شکر ہے. اکبر زین سے زمین پہ آئے، بابا گر گیا. بزرگ بیٹھے ہوں گے، میری بزرگ مائیں بیٹھی ہوں گی، وہ اس بات کو سمجھیں گی. جوان نہیں سمجھیں گے. جس ماں کا جوان بیٹا ہو، جس باپ کا جوان بیٹا ہو، آواز میں اکبر نے بابا گر گیا. ضمانت میرا ملم کی. میں نے علامہ سید علی نقی مجتہد اعظم سے لاہور میں مجلس بھی میری بچپن تھا، میں سننے گیا ہوا تھا. انہوں نے علی اکبر پڑھا تھا. اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جب کہا نا بابا گر گیا، حسین خیمے سے نکلے. اکبر کی لاش کے پہنچنے تک علامہ علی نقی نے پڑھا تھا حسین جیسا صابر 70 مرتبہ زمین پہ گرا. سارے مل کے رو، سارے مل کے رو. اگر دل میں کوئی دعا ہے جو زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو، آج اکبر کا صدقہ لے کر مانگو. دیکھو دعا کس طرح قبول ہوتی ہے. بڑا حوصلہ، بڑا حوصلہ، بڑا حوصلہ، بڑا حوصلہ. میں نے پہلے کہا میں نے پوری شہادت نہیں پڑھنی، بس ایک جملہ اور پڑھنا ہے. غیرت مندو، علامہ علی نقی نے پڑھا تھا کہ حسین 70 مرتبہ زمین پہ گرے، 70 مرتبہ اٹھے. برداشت کرو گے اگلا لفظ؟ بولو میرے ساتھ، کرو گے برداشت اگلا لفظ؟ علامہ علی نقی نے فرمایا تھا کہ جب حسین سے چلا نہیں گیا، مر جاتا میں. یہ لفظ نہ پڑھتا. علامہ نے پڑھا تھا جب چلا نہیں گیا تو حسین میں نے سنا ہے حسین بہت بڑا صابر ہے. جب تیرے سینے سے برچھی کا پھل نکالے گا، اگر کوئی بزرگ سجد ہے تو مجھے اجازت دے میں آخری جملہ پڑھوں. غیرت مندو، غیرت مندو، حسین نے اکبر کے سینے کو دیکھا. ڈیڑھ انچ کا زخم، اس کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی برچھی. حسین نے برچھی پکڑی. پتہ نہیں آپ یہ بھی اندازہ سنیں گے کہ نہیں. حسین نے برچھی پکڑ کے برچھی ہلانی چاہی. مجھے عباس کی علم قسم ہے، برچھی نے ہلی، اکبر کا پورا بدن ہلا. بدن کا ہلنا تھا کہ کربلا ہلی، کربلا کا ہلنا تھا خیمے ہلے. زینب کی آواز آئی، حسین اگر تو کہے تو میں تیری مدد کے لیے آؤں. آج کی رات ماتم نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ غیرت مندو، غیرت مندو، اس وقت حسین نے اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا اور مدینے کی طرف منہ کیا. کر لو گے برداشت؟ آواز دے کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ
اگر احسان کر سکو تو آج ساتھ دادا ابراہیم کو بھی لے کر آؤ اور آپ کے دادے کو دکھاؤ میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہے. ہائے ہائے میری آنکھوں میں پٹی نہیں ہے. معاف کر دینا غیرت مندو، میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہے. ختم ہو گئے میری مجلس. غیرت مندو ادھر ادھر ادھر. حسین فرماتے ہیں اکبر کیا بات ہے؟ بابا بابا کسی نے میرا سر اپنی جھولی میں لے لیا. حسین رو کے فرماتے ہیں اکبر یہ میرا نانا رسول آ گیا ہے. بابا کوئی میرا دایاں بازو دبا رہا ہے. بیٹا جو تیرا دادا حیدر کرار آ گیا ہے. بابا کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے. بیٹا یہ تیرا چچا حسن آ گیا ہے. میں چاہتا میں یہ جملہ نہ پڑھتا رو کے اکبر کہتا ہے بابا کسی نے میرے پاؤں اپنی جھولی میں لے لیے. حسین منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں اکبر پاؤں کھینچ لے یہ میری ماں سارا زندگی نہیں شہادت کوئی پڑھوں گا. غیرت مندو یا اتنے میں بڑا حوصلہ دیکھو میری طرف. جب تک میں نہیں کہوں گا تابوت نہیں آئے گا. حسین نے کام کیا کیا؟ برچی نکالی. میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. آپ نے بڑے آرام سے سن لیا. اس باپ سے پوچھو جس نے 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے بچی کا پھل نکالا ہے. اسی جملے پر میں آپ کو دعا دے رہا ہوں. پھر کبھی زندگی رہی آیا تو تفصیل سے شہادت سناؤں گا. غیرت بیٹا بیٹھ جاؤ اور میرے بیٹے اور میرے لال بیٹھ جا. تو آباد گھر کا بچہ ہے. میں دعا دوں گا تیری بہنیں تیری خوشیاں دیکھیں. میں علی اکبر پڑھ رہا ہوں جس کی بہنیں انتظار کرتی رہی. غیرت مندو حسین فرماتے اکبر کوئی وصیت کوئی خواہش بتا. سن لو گے جہنم والو سارا مصائب ایک طرف ہے یہ آنے والا جملہ میرا ایک طرف ہے. جب کہا نا کوئی خواہش کوئی وصیت بیان کر رو کر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں شاید آپ حوصلہ نہ کر سکیں. یہ جملہ سن کر بالخصوص میری بہنیں حوصلہ نہیں کریں گی. غیرت مندو رو کر حسین فرماتے اکبر کوئی خواہش بیان کر. بابا 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 مجھے آخری بار صغرا سے ملا دے. ہائے اکبر پوچھو اس نے اکبر کو نیزہ لگتے دیکھا ہے. آؤ اس سے پوچھو اس نے زینب کی چادر اٹھتے دیکھی ہے. آؤ اس سے پوچھو اس نے سکینہ کو ناچے لگتے. حوصلہ حوصلہ زینب کی چادر کے واسطہ حوصلہ کرو. مجھے آخری جملہ پڑھنے دو. بار بار کہہ رہا ہوں زینب کی چادر کا واسطہ اس سے بڑا واسطہ میرے پاس نہیں ہے. غیرت مندو کرو گے برداشت. اکبر کوئی خواہش بابا آخری بار صغرا سے ملا دے. حسین فرماتے ہیں اکبر میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. اگر کفن میں رونا ہے تو میرا جملہ سننا. میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. بابا بابا نانے کا روزہ نظر آ رہا ہے. بیٹا نانے کے روزے کو دیکھ.
بابا نانے کے روزے کا تو چراغ بھی بجھ گیا ہے۔ اچھا اکبر، اچھا اکبر، اچھا اکبر، بیٹا دیکھ نہیں جا، ادھر نہیں دیکھنا، پہلے جملہ پڑھوں گا پھر ادھر دیکھنا۔ غیرت مندو، اکبر، زینب کی چادر کا واسطہ 1 منٹ حوصلہ کر کے بیٹھو، میں مجلس مکمل کر جاؤں۔ غیرت مندو، اکبر پہلے نانے کے روزے پہ دیکھ، بابا نانے کے روزے کا تو چراغ بھی گل ہو گیا ہے۔ اچھا اکبر گھروں میں دیکھ، بابا جس طرح تالے لگا کر آئے تھے اسی طرح آج بھی تالے لگے ہوئے ہیں۔ آپ روئیں نہ روئیں مگر میرے رونے کے لیے کفن میں یہ جملہ کافی ہے۔ حسین رو کے فرماتے اچھا اکبر، جہاں سے تو گھوڑے پہ سوار ہوا تھا وہاں دیکھ۔ اکبر نے دیکھا، 3 مرتبہ کہا ہائے سغرا، ہائے سغرا، ہائے سغرا۔ حسین فرماتے اکبر کیا دیکھ